جو لوگ نماز میں رکوع سجدہ کیا اطمینان سے نہیں کرتے، حدیث میں سخت لفظ ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی۔ چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے مسیء الصلاۃ کی حدیث بڑی مشہور ہے، حضور کے سامنے نماز پڑھی، آ کے سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ انہوں نے دوبارہ پڑھی، پھر آیا، آپ نے فرمایا تمہاری پھر پڑھو، انہوں نے پھر پڑھی، پھر آیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ انہوں نے کہا حضور مجھے تو اسی طرح آتا ہے۔ پھر اس کو حضور نے وہ ساری نماز سکھائی کہ جب امام اذا کبر فکبروا، جب وہ کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر۔ اور یہی وہ حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا اذا رکع فارکعوا، جب وہ رکوع میں جاؤ لیکن اس طرح رکوع میں جاؤ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے، حتی تطمئن راکعا۔ پھر جب اٹھ کے بیٹھو تو ہر ہڈی اپنی جگہ پہ چلی جائے۔ یاد ہو تو یہ دعا بھی کر سکتے ہو، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی، نہ ہو تو کوئی بات۔ فرمایا پھر جب سجدہ کرو حتی تطمئن ساجدا، بالکل سجدے میں اپنی اپنی ہڈی سیدھی اپنے مقام پہ پہنچ جائے، اور کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی آرام سے، اطمینان سے۔ پھر جب سجدے سے اٹھو گے، اسی طرح حضور نے ساری نماز سکھلائی کہ جب تک تمام ارکان کو اطمینان کامل سے ادا نہ کیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور یہی وہ حدیث مبارک ہے جس سے امام حنیفہ نے مسئلہ نکالا کہ حضور نے سب کو سکھایا، رفع یدین تو نہیں سکھائی۔ اگر یہ اتنی اہم چیز تھی تو کیوں نہیں سکھلائی؟ حضور نے یہ بھی سکھلایا کہ جب امام پڑھے تو جب چپ رہو۔ تو وہ اس حدیث کو بڑی حجت پکڑتے ہیں۔ بہرحال جو کرتے ہیں ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن ان کو چاہیے کہ جو نہیں کرتے ان پر بھی اعتراض رکھیں، ان کے بعد بھی بڑے دلائل۔ تو اب مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ بظاہر لفظ حدیث مبارک اس کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ یہ جیسے ہمارے لوگ ہیں ٹکرے باتیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز ہوتی ہی نہیں۔ نماز پڑھو اطمینان سے پڑھو، ورنہ نماز کو تماشا نہ بناؤ۔ سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر، پھر فوراً سجدے میں جائیں گے، یہ نماز نہیں ہوتی۔ اور بعد امام کہتے ہیں کہ فرض تو اتر جائے گا لیکن نماز کامل نہیں ہوگی اور ثواب نہیں ملے گا۔